اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جلد بازی میں فیصلے جلد بازی میں کرتے ہیں، ان میں تدبر نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے، تو لیکن کچھ علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو تمہارے اندر سے جلد بازی، جس جلد بازی کے نتیجے میں ڈپریشن ہوتی ہے، خودکشی کے خیالات آتے ہیں، یعنی زندگی سکون کی گزرے گی تمہاری، اس کے لیے چند کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1، نماز کی مکمل پابندی۔ آپ یقین کر لو جتنا ڈپریشن سے نماز بچاتی ہے نا، کوئی چیز نہیں بچاتی۔ اسٹریس اور ڈپریشن کی 20 گولیاں ایک طرف، جس کا نماز میں دل لگ گیا نا، بس اس کی زندگی مزے کی بن جاتی ہے۔ اور نماز میں دل نہ لگ رہا ہو نا، کئی رکعتیں پڑھو ہمت کر کے، اصول بنا لو، جس کام میں دل نہیں لگتا نا وہ کام کرنا شروع کر دو، دل لگے گا، اور پھر ڈبل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں نا، دوڑا نہیں جاتا چلنا شروع کرو، چلا نہیں جاتا ہلکا ہلکا چلو، اپنے نفس پہ بوجھ ڈالو۔ دیکھو یہ ٹینشن سے بچنا ایسی چیز ہے، جو ٹینشن سے دور بھاگتا ہے نا، ٹینشن اس کے پیچھے آتی ہے، اور جو ٹینشنیں پالتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے۔ وہ ٹینشن ہے جو جائز ٹینشن ہے، جو صحت کے لیے مفید ٹینشن ہے، ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محنتی ہوتے ہیں، سارا دن کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ گھروں میں جو دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں، ایک پھوڑ، نہ کام نہ کاج، کچن گندا پڑا ہوا ہے، واش روم پیمپر بچے کے اتارے یوں پھینک دیے۔ آپ دیکھنا ان خواتین کی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت ہوتا ہے، جھنجھلانا، ذرا سے کوئی نصیحت کرو آگے سے جھنجھلا کے جواب ملے، ہر وقت ایسا لگتا ہے وہ توے پہ بیٹھی ہوئی ہے، خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن۔ لیکن آپ نے دیکھا گھروں میں جو خواتین بہت محنتی ہوتی ہیں، بچوں کی کیئر، شوہر کی مرضی کا خیال، گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہر وقت، وہ خوش ہوتی ہیں۔ مردوں میں بھی ایسا ہی ہے، جتنے لڑکے آپ کے پوستی ہیں گھر کے اندر پڑے ہوئے کچھ نہیں کر رہے، ایسا لگے گا جیسے وہ توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ باپ کوئی نصیحت کرتا ہے ایک دم کیا ہو جاتے ہیں، وہ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کی ہے نا یہ بات۔ وجہ کیا ہے کہ جو آدمی کام کاج کی ٹینشن نہیں لیتا نا، تو اللہ اس کو اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں۔ جو محنت کے کام نہیں کرتا اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں اس کو، ہر وقت ٹینشن ہے، چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ اور جو محنتی ہوتے ہیں، صبح اٹھے ٹھک 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 اپنے کام نمٹائے۔ میں اپنا بتا دوں، جس دن میں کوئی ٹاسک پوری کرتا ہوں کہ مجھے خیال ہوتا ہے آج میں نے یہ کام نمٹانا ہے، تو وہ نمٹا دیتا ہوں، خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے نا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آپ بھی کر کے دیکھ لو، آپ ایک اسکیجول بناؤ کہ آج دن میں نے یہ سارے کام کرنے اور مغرب تک میں ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا۔ دیکھو آپ کام کرنے کے بعد جب فراغت ہوگی آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ کو سکون کے لیے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو آج کل ڈپریشن اور اسٹریس کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیکاری۔ بس ہر آدمی چاہتا ہے میں لائف کو انجوائے کروں، یوں کر کے بیٹھا رہوں، انجوائے کروں، پھر ٹک ٹاک دیکھتا رہے گا اور گھماتا رہے گا، دیکھ یہ والا دیکھ لیا، یہ والا دیکھ لیا، ہوتے ہوتے لاشعوری طور پر وہ آپ کے دماغ کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس میں سیاسی خبریں آ رہی ہیں، کوئی دوسرے کو گالی، وہ اس کو گالی، وہ فلانا ایسا، وہ ڈمکانا ایسا، کارٹون بنا کے سیاسی لیڈروں کے مذاق۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کو کیا کر رہی ہے، ہلکا ہلکا ڈیمیج۔ تو نماز انسان کے نا کا شیڈول بنا دیتی ہے۔ ہم نے جتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹائمنگ کیسے فکس کرتے ہیں، کافر کیسے کرتے ہیں، 8 بجے یہ کرنا ہے، 9 بجے یہ، 10 بجے یہ، شام 4 بجے یہ۔ نمازی کیا کرتا ہے، فجر کے بعد کی یہ روٹین، فجر سے پہلے کی یہ روٹین، ظہر کے بعد کی، بولو نا یار، یہ روٹین، عصر کے بعد کی یہ روٹین، عصر سے پہلے کی یہ روٹین، مغرب کے بعد کی۔ اور یہ جو نمازوں کے ٹائم ہے نا، کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے، یہ نیچرل ہے، گھڑی نیچرل نہیں ہے۔ نہیں آئی بات؟ سورج جب نکلتا اور غروب ہوتا ہے نا، تو فطری طور پر انسان کی باڈی کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، فطری طور پر۔ تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے نا، تو اس نے اوقات بھی کیسے رکھے ہیں، نیچر کے حساب سے رکھے ہیں۔ تو نمازوں کے حساب سے اپنے آپ کو فٹ کرو گے، زیادہ سکون رہے گا، کیونکہ دن کی روشنی میں انسان کا مزاج الگ طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ لوگ نمازوں میں پابندی کرتے ہیں۔ تو آج سے عزم کرو کسی قیمت پہ بھی نماز انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے۔ اور سب سے زیادہ سکون اللہ نے فجر کی نماز میں رکھا ہے۔ تھوڑی سی ٹینشن ہے بھائی، اٹھا لو، لیکن پڑھ کے جب سلام پھیرو گے نا، آپ کو لگے گا یار آج تو ہٹو بچو ہو گیا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، نمازی تھے، لیکن
उड़ाते भी बहुत थे नमाजें ना। अब वो बहुत पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी बात, बिल्कुल यंग थे तो नाइट फॉल भी हो जाता है जवान आदमी को। एक दिन क्या हुआ, मैंने उनको बोला भाई आपको सफर में हजर में कहीं भी हो ना, आपने गुस्ल करके नमाज पढ़नी है। वो जॉब करते थे किसी कंपनी में, उन्होंने कहा यार उधर कहाँ मैं रात को सोऊं और नाइट फॉल हो जाए, कौन गुस्ल करेगा, क्या है भाई बड़ी टेंशन है यार। मैंने कहा ये अज़म कर लो कुछ भी हो आपने गुस्ल करके नमाज बोलो पढ़ना, कुछ भी हो जाए। पानी का इंतजाम कैसे करना ये आपका हेडेक है, करना है। तो अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्होंने हमारी वसीयत पर अमल किया। एक दिन फिर उन्होंने बताया कि सर्दियां थी, गुस्ल फर्ज हो गया, सुबह परेशान हूं, कहां से पानी लेकर आया, कहीं जंगल मंगल में हो गया, कोई प्रोजेक्ट होता है ना, पानी लाया। अल्लाह की नेमतें भाई, यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता है बेटियां गिफ्ट में देता है। ये मुझे गिफ्ट में मिली है प्यारी प्यारी बच्चियां। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता है बेटे गिफ्ट में दे देता है। बड़े होकर तो पता नहीं अच्छे लगे ना लगे, बच्चे तो अच्छे ही लगते हैं ना। तो जब अपने बच्चों को प्यार किया करो, किसका शुक्र अदा करो, ए अल्लाह तेरी नेमत, कैसे प्यारे लगते हैं भाई। हमारा तो किलो किलो खून बढ़ता है बच्चों को देख के। सिर्फ एक फैमिली प्लानिंग वाले हैं जिनको बच्चे को देख के खून जलता है उनका कि क्यों हो गए, क्या ख्याल है ये क्यों हो गए। और मुझे देख के तो इतना खून जलता है कि एक तो मैं हूं भी चौथे नंबर पे। फैमिली प्लानिंग वाले तो कहते हैं 2 के बाद नहीं होने चाहिए ना, तो मैं कौन से नंबर पे हूं, चौथे नंबर पे अपने बहन भाइयों में। तो एक तो इसलिए खून जलेगा, ये तो इसका तो पैदा होना ही गलत था। क्या ख्याल है, उसूल के मुताबिक तो इसको पैदा होना ही नहीं चाहिए था। इसने तो पैदा होकर गुर्बत में इजाफा कर दिया, क्योंकि 2 के बाद जितने होंगे गुर्बत में इजाफा करेंगे ना, इसलिए भी जलते हैं। दूसरा इसलिए भी जलते हैं कि इसके अपने बहुत सारे हैं, और इसलिए भी जलते हैं कि ये बहुत सारे बच्चे पैदा करने की तरगीब भी देता है। क्या ख्याल है। लेकिन फैमिली प्लानिंग वालों की जो मलामत है वो मेरे दिल के इर्द गिर्द घूमती है, और मेरे दिल में जो बच्चों से मोहब्बत है, उस मोहब्बत की गर्मी उनकी मलामत के तीरों को मेरे दिल के अंदर पहुंचने नहीं देती। वो जाती है फैमिली प्लानिंग वालों को जाके उल्टा जाके लगती है। समझते हो, मैं इनसे कहता हूं कि तुम भी अपने बच्चे पैदा करो तो जिंदगी सुकून में आएगी तुम्हारी। अल्लाह पे तवक्कुल करना सीखो, अल्लाह के बंदो एतमाद करना सीखो। खुदा की कसम दौलत में मजा नहीं है, एक थैला जेब में ना हो लेकिन नजर किस पर हो, अल्लाह पर हो। इसमें बड़ा मजा है कि इंसान का जब अल्लाह से ताल्लुक होता है ना, तो फिर गुर्बत में बहुत मजा आता है। उसको पता है कि खिलाएगा कौन, अल्लाह। तो वो एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक तालिब इल्म पढ़ा करता था, फाकों में वक्त गुजर रहा था। तो वो बच्चा जो था ना, जब वो घर जाता, खाने वाना होता नहीं था घर में, तो माँ से पूछता कुछ खाने को है, तो वो कहती नहीं आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। देखो अल्लाह के मेहमान को तो ज्यादा मिलना चाहिए ना, मतलब ये कि आज हमें बस अल्लाह ही खिलाएगा। बच्चा समझ जाता कि आज घर में कुछ भी नहीं है। तो एक दिन घर में गया, कुछ है, उन्होंने कहा है खाने को। तो कहने लगा अम्मा जब तू ये कहती है ना कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, तो इस कलाम में जो लज्जत है वो खाने में नहीं है। भूखा रहने का अपना मजा है भाई, अपनी हमाकतों से बशर्ते कि भूखा न रह रहा हो। एक होता है अल्लाह की तरफ से आजमाइश, एक होती है अपनी हमाकतों से, बेरोजगारी की वजह से खुद ही कोई काबिलियत ही नहीं है, ना पढ़ाई में दिल लगा रहा है, ना कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है। फिर जो भूख आएगी ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये आपकी हमाकतों से है, और इसमें खुशी भी नहीं मिलती इंसान को, इसमें और टेंशन में जाता है। तो कि जो गैर मुस्लिम है वो अल्लाह की इबादत किसी न किसी मफाद को सामने रख के करते हैं। वमिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत, खुदा की इबादत एक किनारे पे खड़े होकर करते हैं। फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न भी, अगर फायदा हो रहा है तो मुतमईन, और अगर आजमाइशें आ रही हैं इनक़लब अला वजही, फौरन पलट जाते हैं। आज मुसलमानों में भी ऐसे लोग पैदा हो गए हैं। तो अहलुल्लाह अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, सवाब के लिए, बल्कि सवाब से भी आगे उनका मकाम पहुंच चुका होता है कि भाई सवाब ना भी मिले फिर भी क्या करनी है, ये तो अल्लाह हमारा महबूब है ना। तो महबूब के जिक्र में उनको लज्जत महसूस होती है, महबूब की याद में उनको लज्जत महसूस होती है। तो अहले ईमान की एक अलामत अल्लाह ने बयान की है नमाज कायम करना, क्योंकि इबादत का सबसे बड़ा मजहर नमाज है, इसलिए नमाज को फोकस किया। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के वो क्या है यार, थकन से चूर हो जाना। अल्लाह की मोहब्बत की जो रास्ता है ना, अल्लाह की मोहब्बत में आप जो रास्ता तय करते हो अल्लाह को पार करने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह को हासिल करने के लिए आप जो रास्ता तय करते हो ना, इस तय करने में थक जाना यही मंजिल है आशिक के लिए।
دیکھو آپ جب کسی ہدف پہ چلتے ہو, راستے میں تھک گئے آپ, تو منزل تک پہنچنا مشکل ہو گیا نا, تو وہ آپ کا سفر کیا ہو گیا؟ ضائع. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا شعر کہا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو پانے کے لیے تھک جانا ہی منزل ہے. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تھک جاؤ بس, تم اس تھکاوٹ سے ہی میں ملوں گا. کیا کریں, وہ ذوق ہی نہیں ہے. ابھی میں کرکٹ کی باتیں شروع کر دوں, ابھی میں عمران خان پہ وہ سیاسی تبصرے شروع کر دوں, شادیوں کی باتیں شروع کر دوں, بہت مزہ آئے گا ایک دم. اچھا, جس کی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں نا, اس کو اللہ کی محبت کی باتیں بہت جلدی سمجھ میں آتی ہیں, کیونکہ دکھی دل ہوتا ہے نا, ٹوٹا ہوا دل, اجڑا ہوا. وہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کی محبت ہی کی باتیں کیا کرو, عورتوں کی باتیں مجھ سے, یہ کنواروں کے شوق ہیں کہ اللہ کی محبت کے بجائے خواتین کی باتیں کرو, شادیوں کی باتیں. لیکن جب ہو جاتی ہے نا 2-3, تو پھر آدمی کہتا ہے یار اللہ کی محبت کی باتوں میں اللہ نے بڑا مزہ رکھا ہے. یہ بھی ایک فائدہ ہے. تو حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے بڑے مزے سے کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. پھر حضرت ایک اور شعر پڑھتے تھے, مجھے تو شاعری کا زیادہ ذوق نہیں ہے تو مجھے پورے شعر یاد نہیں رہے. وہ ایک اور شعر پڑھتے تھے, بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر آگے کی کچھ خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. یعنی اللہ کی محبت میں ہم دل بھی گواں بیٹھے اور جگر بھی. پہلو کو دیکھ رہے ہیں تو نہ دل نظر آ رہا ہے ہمیں, نہ جگر نظر آ رہا ہے. تو محبت کے اصول تو کچھ اور ہوتے ہیں نا, اس میں تھوڑی انسان پابند ہوتا ہے. آپ نے اپنی محبوبہ کو ٹائم دیا 10 منٹ کا ملاقات کا, تو ایسا تھوڑی ہوگا آپ اینڈ ٹائم پہ پہنچے, ٹھیک اسٹاپ واچ لگا کے 10 منٹ کی میٹنگ ہوئی, اچھا جی میٹنگ برخاست, ہمارا آپس کی میٹنگ 10 منٹ کی طے ہوئی تھی, چلتے ہیں, آپ اپنا خیال رکھیے گا, مجھے بھی, میرا بھی رکشا کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے. ایسے ہوتا ہے وہاں. تو ٹائم ویسٹنگ ہی کیا ہے, مطلوب ہے. وقت کا ضائع کرنا ہی عاشق کے لیے کہ بھائی ٹائم ویسٹ کرو, ہم آئے اس لیے ہیں. ہاں کوئی بزنس کی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور کوئی کسی کو, اس میں آدمی ٹائم دیکھتا ہے, بھائی 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے بس, اب جاؤ یار, اپنا دماغ کیوں کھا رہے ہو ہمارا. وہ بار بار میں واقعہ سناتا ہوں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا. موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ سے کلام ہوا, اس واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا آپ کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں مزہ نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے نا 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. کیسا مزیدار کلمہ ہے, کیسا مزیدار کلمہ ہے. چائے بڑی خاندانی چیز ہے یار. آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آدمی 24 گھنٹے چائے نہ پیے نا, پھر چائے پی کے بیان کرے تو عجیب ہی لطف آتا ہے اس میں. میں نے کافی دیر بعد اب چائے پی ہے نا, اور کڑک دودھ پتی, تو میری کھوپڑی ایک دم ایکٹیو ہو گئی ہے آج. تو سوچو سٹے میں کیا ہوگا. ہم خام ہمیں چرسیوں کو برا بھلا کہتے ہیں, ہیروئنچیوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا جب میرا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے بیان نہیں ہوتا, دماغ فریش ہوتا ہے تو اس کے اثرات بیان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. دماغ چلتا ہے. تو میں ابھی نا کڑک سی دودھ پتی نہیں پینی چاہیے, عادت خراب کر دی نا ہم نے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا, معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں, نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو, یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے, بعض میں اس کے بغیر بھی ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے. اب یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. یہ کیا ہے بھائی, اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو. کیا خیال ہے, آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے, اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے, کچھ ہی غریب کو کھانا کھلا دیتے, یہ کر لیتے وہ کر لیتے. اس کی اپنی فضیلت ہے, اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا اپنی جگہ, لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ. ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا، یہ جو تسبیحات ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے۔ آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ۔ آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل، یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں، اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے، لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل۔ تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے، ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے، لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا۔ تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر، کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے، ذریعہ مقصود ہے، جہاد مقصود نہیں۔ کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو، کیونکہ خون خرابہ ہے، اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چاہے کافر کا خون بہے، چاہے مسلمانوں کا بہے، اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا، پھر صحیح ہے نا، کفر غالب آ جائے گا اور فساد، زنا پھیلا دے گا دنیا میں، برائی پھیلا دے گا۔ اس کی مثال ایسے، آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے اچھا کام ہے، لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے، کینسر نہ بن جائے، تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے۔ گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر، اب کسی کا گردہ نکال دینا اس کی کمر کا آپریشن کر کے یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے، لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے، یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا۔ تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے، زمین میں ایک فساد ہے، لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا، ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے، خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء، یہ زمین میں خون بہائے گا۔ فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے، ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے، بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا، خون بہائے گا، دو اور ایسے آدم ہونے چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ بم بنائے گا، ایک دوسرے کو مارے گا، میزائل بنا کے مارے گا، ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا، یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں۔ تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا، نہ یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون، ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا، لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، مجبوری ہے۔ تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے، لوگ اللہ کو یاد کریں۔ تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر، ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت ہے۔ ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے، لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے، آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا، جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں، اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں، لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے، جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف۔ کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں، صبح صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، یا کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا۔ اچھا، اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت سے لے کے سورہ ناس تک اللہ نے مسلسل کچھ کہنا شروع کیا اور اللہ کہتا چلا گیا اور پورا قرآن ختم ہو گیا، تو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ کیا کہا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے، الف لام میم سے لے کے اب زیادہ باتیں نہیں ہیں اس میں، سمجھ لیں وہ ایک دو چار باتیں ہیں جس کو اللہ کیا کر رہا ہے، مختلف انداز سے ہمیں سمجھا رہا ہے، کبھی کس طریقے سے، کبھی کوئی واقعہ سنا کے، کبھی آخرت کی ہولناکیاں بیان کر کے، کبھی اپنی نعمتیں بیان کر کے، کبھی اپنی قدرت کے دلائل بیان کر کے۔ اس کا ہدف ایک ہی ہے، وہ ہدف کیا ہے؟
اس بات کو مان لو کہ لا الہ الا اللہ. اس چھوٹے سے سینٹنس کو سمجھانے کے لیے پورا الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اب آپ کو سوال پیدا ہوگا یار یہ لا الہ الا اللہ کیا اتنی ویلیو والی چیز ہے, کیا ہے اس میں کوئی خاص چیز ہے, اس سے کیا ہوگا اگر ہم نہیں مانتے؟ گورا مانتا ہے لا الہ الا اللہ کو؟ آپ لوگ بول ہی نہیں رہے, کچھ سب لوگ بولیں گے نہیں. جب بولیں گے تو پھر میں اس دوران ایک گھونٹ چائے کے لیں گے. گورا مانتا ہے لا الہ الا اللہ, کیا نقصان ہو گیا گورے کا نہ مان کے؟ یہ کوئی اتنی قیمتی بات ہے لا الہ الا اللہ, اتنا قیمتی کلام ہے, تو جاپان کے سائنسدانوں کو ماننا چاہیے تھا نا. یہ دنیا میں ہر قیمتی چیز میں وہ پہل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب کورونا دنیا میں آیا تو سب سے قیمتی چیز تھی کووڈ کی ویکسین کا ایجاد کر لینا. تو ہم نے ایجاد کی یا انہوں نے ایجاد کی؟ ہم تو لگوانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. گھنٹوں انہوں نے ہمارے پاؤں پکڑے, خدا کے لیے لگوا لو ورنہ تم تو مرو گے ہم بھی مریں گے. ہمارے ہاں تو نالج کا جو مینٹل جو ہمارا لیول ہے نا, جو نالج کا لیول وہ یہ ہے کہ ہم تو اس کو یہودیوں کی سازش کہہ رہے تھے, ہم نے کہا لگوانی نہیں ہے. تو پولیو میں بھی یہی چل رہا ہے ابھی, پولیو بھی یہودی کی سازش, فلاں بھی یہودی کی سازش. یہودی خود حیران ہے کہ یار پتہ نہیں ہر سازش تم نے میرے کھاتے میں کہاں سے لگے. تمیز سے ساری دنیا ایک کام کر رہی ہے, تم بھی کر لو یار, پولیو کو جڑ سے دنیا سے ختم کر دو. ہر چیز میں کیا لیول لگایا ہوا ہے, سازش. تو خیر, تو اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ لا الہ الا اللہ میں کیا ایسی خاص چیز ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے تمام پیغمبروں کو یہ کلمہ دے کے بھیجا ہے, میں نے اس کائنات کو بنایا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم مان لو کہ لا الہ الا اللہ. یعنی اللہ نے یہ بتا دیا کہ میری نظر میں یہ جو سینٹنس ہے نا چھوٹا سا لا الہ الا اللہ, اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اس میں ہے کیا مسئلہ, کیا ایسی خاص چیز ہے لا الہ الا اللہ میں؟ دیکھو لا الہ الا اللہ جب آپ کہتے ہو نا تو اس میں چند دعوے چھپے ہوئے ہیں. وہ جب آپ مان لو گے نا تو آپ کا لائف اسٹائل بالکل 180 ڈگری پہ چینج ہو جائے گا. پھر گورے والی لائف اسٹائل آپ کا رہے گا. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, لا الہ الا اللہ کا لفظی ترجمہ کیا ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. قرآن یہ بار بار کہتا ہے میں نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ایک ہی دعوت دی, قولوا لا الہ الا اللہ, اللہ تعبدوا الا اللہ. اسی کلمے کو مختلف انداز سے دہرایا گیا. ہم نے نوح کو بھیجا اللہ تعبدوا الا اللہ, عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. تو یہ لا الہ الا اللہ میں کیا ایسی بات ہے جو اتنا اللہ تعالیٰ اس کلمے کو فوکس کر رہا ہے, اور اس کے ذکر کو سب سے افضل ذکر بھی قرار دیا گیا. دیکھیں 4 چیزیں ہیں جس میں ہم لا الہ الا اللہ میں اقرار کرتے ہیں, اور اس اقرار کرنے کے بعد ہر چیز میں آپ کا کانسیپٹ چینج ہو جائے. پہلی بات, اس میں ہم نے مان لیا کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے. یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے, ہو نہیں سکتا, کیونکہ اللہ ہے. عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے. تو مطلب کوئی ہے نا جس نے اس کائنات کو بنایا. آج دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ انسان آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آیا ہے, کروڑوں اربوں سال ایوالو ہو کے, ایوولوشن کا نتیجہ ہے, ارتقاء کا نتیجہ ہے. یہ کائنات ایک دھماکے سے اتفاق سے پھٹی تھی, اس کے بعد سورج چاند ستارے بنتے چلے گئے, کروڑوں اربوں سال اس زمین پہ گزرے, ایک سیل پیدا ہوا. ادھر توجہ, ایک سیل پیدا ہوا, اس سیل نے بالآخر سادہ سا سیل تھا, ترقی کی, پودے کی شکل اختیار کی, ہوتے ہوتے ایک جرثومے کی شکل اختیار کی, پھر کروڑوں اربوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایک جانور بن گیا, پھر ہوتے ہوتے بندر بن گیا, پھر وسیم بھائی بن گیا, پھر غفار بھائی بن گئے. ایسے ہی ڈارون تو یہی کہتا ہے نا, ایوالو تو اسی طرح نا کہ بندر تھا, پھر بندر سے ہوتے ہوتے کیا ہو گیا؟ انسان. ایک نظریہ یہ ہے, اس میں خدا کو کیا کر دیا؟ خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اس پہ بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں کہ دم کہاں گئی بھائی, یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو. سائنسدان کہتے ہیں نا ہماری دم تھی, میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں یا تو دم چاہیے یا دم کے تم لوگوں نے گائی. ایک نظریہ یہ ہے, صحیح ہے غلط ہے اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. اچھا بیان خواتین بھی سن رہی ہیں؟ اچھا تو مجھے بتا دیا کریں بھائی, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں شادیوں مدیوں کی باتیں نہ آ جائیں نا بیچ میں. ہاں خواتین بیان سن رہی ہیں جی؟ نہیں, خواتین بیان سن رہی ہیں, دعوت دی بھی ہے خواتین کو, پہلے بتا دیا. اچھا نہیں خیر, میں ایسی بھی نہیں کرنی تھی, دوسری کی بات کرنی تھی, میں تو ابھی لا الہ الا اللہ پہ بیان کرنے کے لیے. بہرحال جی ایک نظریہ یہ ہے
خود بخود آٹومیٹیکلی دھماکے بھی خود ہی ہوئے, سب کچھ خود پھٹ پھٹا کے کیا بن گیا. تو پہلا دھماکہ ہے جو اتنی تمیز سے ہوا ہے کہ دھماکے سے چیزیں بگڑنے کے بجائے سنور گئی ہیں. ایسے دھماکے اگر روز ہوا کریں کراچی میں تو بہترین نہیں ہے. ہمارے یہاں جب دھماکہ ہوتا ہے نا تو جو گورنمنٹ نے تھوڑا بہت کام اربوں روپے کھا کے جو 50,000 روپے لگائے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو بنانے میں, دھماکے کے نتیجے میں وہ بھی چیز کیا ہو جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے. اب قرآن بھی کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا, کہ یہ آسمان اور زمین کیا تھے, ملے ہوئے تھے. فَفَتَقْنَاهُمَا, ہم نے ان کو الگ کیا ہے. یہ خود نہیں ہوئے الگ, ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا ہو لیکن یہ ہوا نہیں ہے, کیا گیا ہے. اتنا تمیزدار دھماکہ جس سے اتنی خوبصورت نظام کائنات وجود میں آ جائے, ایسا دھماکہ ہوتا نہیں ہے, کیا جاتا ہے. اور کرنے والا بہت ہی کوئی علام الغیوب اور صاحب کمال ہوگا جو ایسا دھماکہ کرے گا. یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا. تو ایک نظریہ تو یہ ہے بھائی کہ خود بخود لا الہ الا اللہ میں ہم یہ قرار کر لیتے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو نہیں سکتا. کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسے اتفاق نہیں ہو سکتے. بندر سے انسان نہیں بن سکتا. اگر بنائے تو وہ بیچ کے کہاں گئی نسل کروڑوں اربوں کی, ایک دم سے تھوڑی انسان تک آگے کھڑا ہو جائے گا. بندر نے ارتقا کیا نا بھائی, ایک نسل بندر کی اگلی ہے جو انسان کے تھوڑا قریب ہے, اس کی آدھی دم ہے آدھی ابھی باقی ہے. ایک اگلی نسل ہونی چاہیے کروڑوں کی تعداد میں جس کی 1/4 رہ گئی, ابھی وہ ارتقا سے طے کر رہی ہے. یہ کیا بات ہے کہ یار بندر نے جمپ مار کے ایک دم وسیم اور غفار بھائی بن گئے, وہ ایک دم ہمارے جیسا انسان, بیچ کی ساری اربوں خربوں نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. مجھے ایک بات بتاؤ, میں اس کو زیادہ نہیں ابھی اس پہ میں زیادہ بات کرتا, اس پر میرے بہت لمبے لمبے بیانات ہیں ڈارون کی تھیوری پہ, بالکل 100% بکواس کی ہے. ڈارون نے جھوٹ بولا ہے. کسی کی باتوں میں آ کے خدا کے انکار مت کرو. لیکن تھوڑا سا میں اس کو, تاکہ آگے میرا ٹاپک پھر اسی پہ چلے آگے. آپ کسی لوہے کو رکھ دو نا, کھربوں سال میں ایک تلوار نہیں بنے گا. وہ کھربوں سال میں. آپ مجھے بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا کہیں پلاسٹک اور لوہے جمع ہو اور کھربوں سال میں کوئی روبوٹ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ وہ روبوٹ نہ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے نہ اپنے کان سے سن سکتا ہے. تو کھربوں سال میں ایک جاندار روبوٹ کیسے تیار ہو گیا جس کے پاس سر میں دیکھنے والی آنکھیں اور کانوں میں سننے والی آنکھیں؟ ایک مثال تو میں ہر بیان میں دیتا ہوں. یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے جس سے آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, یہ کیمرہ سائنسدانوں نے انسانی آنکھ کو کاپی کیا ہے. میں نے خود سائنسدانوں سے سنا ہے کہ یہ ایجاد نہیں ہے, یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. سائنسدانوں نے دیکھا کہ انسانی آنکھ کیسے ویڈیو بناتی ہے. میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کی ویڈیو لائیو ویڈیو بن رہی ہے میری آنکھوں میں. آپ جب مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری لائیو ویڈیو بن رہی ہے آپ کے دماغ میں. تو یہ کیسے؟ انہوں نے دیکھا کہ روشنی کی لہریں ٹکرا کے آنکھوں کے پردے پہ جاتی ہیں, پھر وہ خاص قسم کی لہروں میں, برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں, پھر یہ عمل ریورس ہوتا ہے. پورا یہی کام کیا کیا انہوں نے ڈیجیٹل کیمرے میں. 100% کاپی ہے انسانی آنکھ کی, ایجاد نہیں ہے, کاپی ہے. یہ انسانی آنکھ کیسے دیکھتی ہے, اس عمل کو کاپی کر کے کیا بنایا گیا ہے؟ ڈیجیٹل کیمرہ. بھائی بات بتاؤ, یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جو کاپی ہے, جو اوریجنل نہیں ہے, کھربوں سال میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گیا ایک کیمرہ, مان لو گے آپ صرف اس بیس پہ کہ ہمیں کیمرہ بنانے والا نظر نہیں آ رہا تو ہم فرض کر لیتے ہیں اس طرح سے بنا ہوگا. یہ فرض کرنا ممکن ہوگا؟ آپ بولو گے بھائی کسی نے بنایا ہے, اگرچہ بنانے والا مجھے نہیں پتا کون ہے لیکن ہے. یہ خود بخود نہیں بن سکتا. جو کاپی ہے خود نہیں بن سکتی, جو اوریجنل ہے وہ خود کیسے بن گیا؟ یار بھائی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے آپ لوگ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب یہ کاپی خود بخود نہیں بن سکتی تو جو سائنٹسٹ, جو اس زمانے کے بڑے پڑھے لکھے سائنسدان ہیں, انہوں نے ہزاروں سال بعد جا کے اب کاپی کرنا سیکھا ہے. بڑا ٹائم لگا ہے وہ بھی کاپی کرنے میں. تو جو اوریجنل ہے وہ اتفاق سے کیسے وجود میں آ گیا؟ اور اوریجنل جس میٹیریل سے بنا ہے وہ بڑا خطرناک میٹیریل ہے, وہ بہت عجیب چیز ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھ میں, بچے کے دماغ میں کیمرے فٹ ہوتے ہیں. ہم جو یہ ڈیجیٹل کیمرہ بناتے ہیں, پلاسٹک گلاسز, ان کو ایڈجسٹ سائنسدان کر رہے ہیں نا, مختلف قسم کے اسکیل استعمال کر کے. تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی گلاسز کی, 2 کے 4 نظر آنا شروع ہو. وہ ایک صاحب گئے نا ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. اس نے کہا آپ چاروں کو یہ بیماری ہے, اس کو 1 کے 4 نظر آ رہے تھے. تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ دائیں بائیں ہو گئی تو سارا سیٹ اپ
اور یہ ڈیجیٹل کیمرے جو ہماری آنکھ میں، یہ ایک بھی نہیں ہے، دو ہیں. 2 کیمرے ہوتے ہیں تو ان کو ایک خاص ترتیب سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، ورنہ ساری سیٹنگ آؤٹ کی. یہ ایک کیمرہ ہے، اور وہ کیا ہے جو ادھر لگے ہوئے ہیں؟ 2 کیمرے ہیں. یہ کیمرے بنتے کیسے ہیں؟ ماں کے رحم میں ایک معمولی سا قطرہ، قرآن کہہ رہا ہے قرار مکین، ایک مضبوط ٹھکانہ دیتے ہیں ہم اس کو. پھر ماں کھاتی ہے روٹی، چاول، غلطی سے میں نے غلط کہہ دیا، برگر، پیزا، ڈبل روٹی، اور مٹھائیاں، جو بھی آج کل اوٹ پٹانگ چیزیں کھائی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ماں کھاتی ہے. اور ان تمام چیزوں سے بچے کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے. ہر چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ. جیسے ہیڈ لائٹ ہوتی ہے نا، جب جہاں شو روم میں، جہاں ورک شاپ میں گاڑیاں بن رہی ہوتی ہیں تو سارے میکینک لگے ہوئے ہوتے ہیں نا اپنے کام پہ. کوئی ہیڈ لائٹ لا کے ادھر ٹھوک رہا ہے، کوئی دروازہ ادھر لا کے ٹھوک رہا ہے. اندر ماں کے پیٹ میں وہ ساری چیزیں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے. اور جناب 9 مہینے میں بچہ بن کے اسٹرکچر تیار. اور کمال کی بات یہ، ادھر بچہ دنیا میں آیا، اب جس روٹی سے بچے کی آنکھ، ناک، کان کی گروتھ ہو رہی تھی، اسی روٹی سے فوراً ایک بالکل نئی چیز بننا شروع، اس کو ہم دودھ کہتے ہیں. دودھ بننا شروع ہو گیا، ماں کی چھاتیوں میں پہنچنا شروع ہو گیا، اور ادھر بچہ آیا اور فوراً ماں کی چھاتیوں پہ لپکنا شروع ہو گیا. کھربوں اربوں سال کے اتفاق سے بھی ایسا نظام وجود میں نہیں آ سکتا. امپاسبل، ناممکن ہے. تو لا الہ الا اللہ میں ہم مانتے ہیں یہ خود بخود نہیں ہے، کوئی بنانے والا ہے. لوگ کہتے ہیں پھر بنانے والے کو کس نے بنایا؟ بھائی ہم اس مخلوق کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ خود نہیں بن سکتی، خالق ہماری عقل سے بالاتر ہے. ہم تو اس کے بارے میں کہتے ہیں. ایک تو ماننا پڑے گا نا، یا تو کائنات خود بنی ہے یا خالق خود سے ہے. کائنات خود سے نہیں ہو سکتی، یہ اس کی صفات ہم جانتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتی. یہاں جب تک کسی چیز میں کی ایک کنڈیشن کو چینج کرنے والی کوئی چینجر نہ ہو تو کنڈیشن چینج نہیں ہوتی. تو کوئی چیز کریٹر کے بغیر وجود میں کیسے آ گئی؟ دیکھو ایک پنکھا رکا ہوا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا سائنس تو نہیں مانتی خدا ہے. میں نے کہا سائنس کے نظریات جو ہے نا، تھیوریز، ان سے خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے. نیوٹن کہہ کے چلا گیا نا کہ جو چیز رکی بھی ہمیشہ کیا رہے گی، وہ بول لو بھائی کیا وہ ہمیشہ، جب تک آپ بولو گے نہیں تو چپ ہی رہو گے آپ. یہ نیوٹن نے کہا ہے جو چیز رکی بھی ہے ہمیشہ رکی رہے گی، اس کی کنڈیشن چینج نہیں ہوگی چینجر کے بغیر. جو چل رہی ہے ہمیشہ کیا کرے گی؟ چلتی رہے گی. جب تک کوئی روکنے والا نہ ہو وہ رکے گی نہیں. تو اس کائنات کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا چینجر کے بغیر اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. بتاؤ چینجنگ، ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا، یہ زیادہ عجیب ہے یا عدم سے وجود میں آ جانا زیادہ عجیب ہے؟ یعنی آپ غفار بھائی کوئی غفار بھائی بیٹھے ہو تو یہ کردار ہے، یہاں والے غفار بھائی مراد نہیں. غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کہو کہ یہ ہلائے بغیر ہلتے نہیں ہیں لیکن پیدا خود سے ہو گئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ جو آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل نہیں سکتا ہلائے بغیر، ایک کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی، تو خود سے پیدا کیسے ہو گیا؟ تو پہلا کانسیپٹ ہمارا لا الہ الا اللہ میں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں ہے، کوئی کریٹر ہے اس کا. تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں نا، کوئی بھی نہیں ہے، جیسے ڈورمنٹ ٹائپ کے لوگ، کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم اس نظریے، جب یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا، تو ہم اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جو ایتھیس اور ایتھیزم سے ہم باہر نکل جاتے ہیں. لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا. اس سے مسئلہ حل یار بول لوں نا یار، نہیں ہوتا اس سے. لوگ جو کہتے ہیں کسی نے پیدا کیا ہے، سائنسدان بھی بہت سارے ہیں کہہ رہے ہیں یار یہ خود بخود نہیں ہو سکتا بھائی، کسی نے کیا کیا. حتیٰ کہ ڈارون بھی مانتا تھا خدا ہے، وہ نظریہ دے کے چلا گیا، لیکن وہ اپنی نجی لائف میں مانتا تھا کہ کوئی کریٹر ہے. اس نے ٹرائی کر کے دیکھا تھا کہ نظریہ ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں، چل گیا تو چلے گا، نہیں چلے تو ٹھیک ہے. تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ہم مان لیں کہ خدا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا ہے، لیکن کیا کریں ہیں، بس ہے، اس نے بنایا ہوگا، اب اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہم کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے؟ دیکھو ہم اس کو اگر اللہ مان لیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تو یہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراؤ، زنا مت کرو، شراب مت پیو. یہ تو بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے نا.
تو بھائی ہم کیوں مانے کہ جس کو مسلمان خدا کہتے ہیں وہی والا ہمارا خدا ہے؟ بھائی وہ کوئی کریٹر ہے، بنایا، اس کو کیا غرض کو جنت جہنم، یوں کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا، یہ کرو گے تو جنت میں ڈال دوں گا؟ اس کا زر بہت بڑا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہنم میں نہیں ڈالتا، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی میرے سامنے سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کوئی یہ کرتا ہے کہ تمہاری لائف ہے گزارو بھائی، میں نے بنا دیا، بس بنا کے تمہیں کیا کیا ہے، چھوڑ دیا۔ تو لا الہ الا اللہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کریٹر بھی ہے اور اس کا نام کیا ہے، اللہ۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کریٹر بھی ہے اور وہ مبہم نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے، کیا نام ہے، بس گاڈ ہے، لیکن اس گاڈ کا نام کیا ہے، اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہے، ایک وہ گاڈ ہے جس کا پتہ ہی نہیں آپ کو کہ اس کا نام کیا ہے کہاں وہ، باتیں کیا کرتا ہے، چاہتا کیا ہے، اور ایک وہ گاڈ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ۔ وہ گاڈ ہے جو الف لام میم سے لے کے والناس تک ہم سے باتیں کرتا ہے، وہ اپنا بھی انٹروڈکشن کرواتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں اللہ تیری کیا صفات ہیں، وہ کہتا ہے میں وہ ذات ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی میں زندہ ہوں، القیوم میں نے آسمان اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے تمہارا نہیں ہے، کس کا ہے، میرا ہے، والارض، جو کچھ زمین میں ہے میرا ہے، ولا یؤودہ حفظہما، زمین اور آسمان کی حفاظت مجھے تھکاتی نہیں ہے۔ عذاب سے دور کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ان کو اس عذاب سے دور نہیں کر سکتا، یعنی اس عذاب کو ان کافروں سے دور نہیں کر سکتا۔ من اللہ، یہ عذاب ہوگا اللہ کی طرف سے، ذی المعارج، جو راستوں والا ہے۔ دیکھیں معراج کہتے ہیں بلندی کو، عروج کہتے ہیں بلندی کو، کہتے ہیں نا عروج و زوال، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، اور معراج جو عروج کی کوئی عروج کا ذریعہ، مفعال یہ وزن استعمال ہوتے ہیں اس میں اعلیٰ کے طور پر، جیسے میں نے جب عربی گرامر شروع کی تھی نا تو مزرب یا مزربتن یا مزرابن کیا مطلب، ضرب کا آلہ، وہ چیز جو ضرب کا ذریعہ بنے، تو معراج وہ چیز جو عروج کا ذریعہ بنے، تو معارج معرج کی جمع، یعنی جو چیز بھی اوپر لے جانے کا ذریعہ بنے، تو سیڑھیاں اور راستے جو اوپر لے جانے کے لیے ہوتے ہیں وہ سب معراج ہی کہلاتے ہیں، جو اوپر لے جانے کا، بلندی پہ لے جانے کا آپ کو ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ یعنی اوپر لے جانے کے راستے، تو بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا سیڑھیاں جن پہ چڑھ کے فرشتے اور روحیں آسمانوں کی طرف جاتی ہیں، بعض نے ترجمہ کیا آسمان، کیونکہ آسمان اسٹیپ بائی اسٹیپ جو 7 آسمان ہیں وہ بھی ایک اسٹیپ سے آپ کو دوسرے اسٹیپ کی طرف، پھر تیسرے اسٹیپ کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے آسمانوں والا، یعنی ذی المعارج آسمانوں والا رب، بعض نے کہا سیڑھیوں والا رب، بعض نے کہا راستوں والا رب، تو ہر طرح سے ترجمہ ٹھیک ہے۔ جو بھی آسمانوں میں راستے ہیں جو فرشتوں کو، جنات کو یہاں سے اوپر لے کے جاتے ہیں، ان تمام راستوں کو معارج کہا جاتا ہے، اور اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے من اللہ، یہ عذاب جو واقع ہوگا اس اللہ کی طرف سے ہوگا، ذی المعارج جو راستوں والا رب ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح، یعنی جبریل، روح جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، ان کو روح کیوں کہا گیا ہے یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں کئی بار، کہ روح جو ہماری باڈی میں ہوتی ہے وہ ہماری مادی زندگی کا سبب بنتی ہے، اور جبریل علیہ السلام وہی لایا کرتے تھے جو انسانوں کی روحانی زندگی کا سبب بنی ہے، جو وہی، تو اس لیے ان کو روح کہا گیا ہے۔ تعرج الملائکۃ، فرشتے چڑھتے ہیں، والروح، اور روح بھی، یعنی ان راستوں پہ فرشتے اور روح، یعنی جبریل علیہ السلام، اور روح سے انسانی روح بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جو جب بھی ہم مرتے ہیں تو ہماری روح آسمانوں کی طرف جاتی ہے۔ فی یوم الیہ، یہ اس اللہ کی طرف چڑھتی ہے، روح بھی اور فرشتے بھی۔ فی یومن، یہ عذاب واقع ہوگا ایک ایسے، فی یومن کا تعلق ہے بعذاب واقع سے، واقع سے، کہ یہ عذاب واقع ہوگا ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ، جس کی مقدار 50,000 سنہ، 50,000 50,000 کو کہتے ہیں، 50 50 کو، 1000 کو، تو عربی میں عدد کا قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے وہ الف کی طرف مضاف ہوتا ہے، یعنی 1000 کے 50، تو 1000 کے جب آپ 50 لیں گے تو 1000 کو جب آپ 50 مرتبہ لیں گے تو وہ 50,000 بن جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک ایسے دن میں یہ عذاب واقع ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یعنی 50,000 سال کے برابر ہوگی اس دن کی مقدار، یعنی ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ فاصبر، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، صبرن جمیلا، صبر جمیل، صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں زبان سے بھی کوئی شکوہ شکایت نہ ہو،
جب انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے نا تو صبر کرتا ہے، لیکن زبان سے اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے، تھوڑی بہت اپنی پریشانی ظاہر کر دیتا ہے. اور صبر جمیل کا مطلب زبان سے بھی آپ کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کریں جو صبر کے منافی ہو. تو یہ صبر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ کافر لوگ دیکھتے ہیں اس عذاب کو، یعنی سمجھتے ہیں اس عذاب کو، بعیدن کہ بہت دور ہے یہ. وَنَرَاهُ، نرا اصل میں نر ایوہ